بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی رانچی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں سیمسٹر 5 کے تحت MJ10 میں ہم لوگ یونٹ 2 پر ہم لوگوں نے بات کی ہے، اور وہ موضوع تھا مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کی شخصیت، ان کی سوانح، ان کی غزل گوئی اور 2 غزلوں کے تشریح۔ آج ہم یونٹ 3 پر بات کریں گے، جو مختص ہے حکیم مومن خان مومن کی حیات و خدمات اور ان کی غزل گوئی کے حوالے سے۔ تو آئیے سب سے پہلے مومن کی حیات و خدمات پر بات کرتے ہیں۔ مومن اردو کے ان چند باکمال شاعروں میں سے ایک ہیں جن کی بدولت اردو غزل کی شہرت اور مقبولیت کو 4 چاند لگے۔ مومن نے اس صنف کو ایسا عروج بخشا اور ایسے استادانہ جوہر دکھائے کہ غالب جیسا شاعر ان کے ایک شعر پر اپنا دیوان قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ مومن صنف غزل کے اول صف کے شاعر ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کی دوسری اصناف یعنی قصیدہ اور مثنوی میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن ان کا اصل میدان غزل ہے، جس میں وہ اپنی طرز کے واحد غزل گو ہیں۔ مومن کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو اس کے اصل مفہوم میں برتا اور خارجیت کا اظہار داخلیت کے ساتھ کرتے ہوئے ایک نئے زندگی رنگ کی غزل پیش کی۔ اس رنگ میں وہ جس بلندی پر پہنچے، وہاں ان کا کوئی مد مقابل نظر نہیں آتا۔ حکیم مومن خان مومن کا تعلق ایک کشمیری گھرانے سے تھا۔ ان کا اصل نام محمد مومن تھا۔ ان کے والد کا نام غلام نبی خان تھا۔ دادا حکیم مدار خان شاہ عالم کے زمانے میں دہلی آئے اور شاہی طبیبوں میں شامل ہو گئے۔ مومن دہلی کے کوچہ چیلان میں 1800 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی، چنانچہ شاہ صاحب نے مومن نام رکھا۔ گھر والوں کو یہ نام پسند نہ تھا، لہٰذا انہوں نے حبیب اللہ نام رکھا، لیکن شہرت مومن کی وجہ سے ہی ہوئی۔ مومن کو دادا کو بادشاہ کی طرف سے ایک جاگیر ملی تھی، جو نواب فیض خان نے ضبط کر کے 1000 روپے سالانہ پینشن مقرر کر دی تھی۔ یہ پینشن ان کے خاندان میں جاری رہی۔ مومن خان کا گھرانہ بہت مذہبی تھا۔ انہوں نے عربی تعلیم شاہ عبد القادر دہلوی سے حاصل کی۔ فارسی میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ دنیاوی علوم کی تعلیم انہوں نے مکتب میں حاصل کی۔ علوم متداولہ کے علاوہ ان کو طب، رمل، نجوم، ریاضی، شطرنج اور موسیقی سے بھی دلچسپی تھی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی اور شاہ نصیر سے اصلاح لینے لگے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنی مشق اور جذبات کے راست بیاں کے طفیل دہلی کے شاعروں میں اپنی خاص جگہ بنا لی۔ مالی اعتبار سے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ خاندانی پینشن 1000 روپے سالانہ ضرور تھی، لیکن وہ پوری نہیں ملتی تھی، جس کا شکوہ ان کے فارسی خطوط میں ملتا ہے۔ مومن خان کی زندگی اور شاعری پر 2 چیزوں نے بہت گہرا اثر ڈالا، ایک ان کی رنگین مزاجی اور دوسری ان کی مذہبیت۔ لیکن ان کی زندگی کا سب سے دلچسپ حصہ ان کے معاشقے ہی ہیں۔ محبت زندگی کا تقاضا بن کر بار بار ان کے دل و دماغ پر چھاتی رہی۔ ان کی شاعری پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کسی خیالی نہیں، بلکہ ایک جیتی جاگتی محبوبہ کے عشق میں گرفتار ہے۔ دہلی کا حسن پرور شہر، اس پر مومن خان مومن کی رنگین مزاجی، خود خوبصورت اور خوش لباس، نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت سے شکار پکڑ لیا یا خود شکار ہو گئے۔ اے غزال چشم صدا میرے دام میں، صیاد ہی رہا میں گرفتار کم ہوا۔ ان کے کلیات میں 6 مثنویاں ملتی ہے اور ہر مثنوی کسی معاشقے کا بیان ہے۔ نہ جانے کتنے معاشقے ہوں گے جن کو مثنوی کی شکل دینے کا موقع نہ ملا ہوگا۔ مومن کی محبوباؤں میں صرف ایک کا نام معلوم ہو سکا، یہ تھی امت الفاطمہ، جن کا تخلص میر جی تھا۔ موصوفہ پورب کی پیشہ ور طوائف تھیں جو علاج کے لیے دہلی آئی تھی۔ مومن خان
مومن خاں مومن حکیم تھے، لیکن ان کی نبض دیکھتے ہی خود ان کے بیمار ہو گئے۔ متعدد معاشقے مومن کے مزاج کے تلون کا پتہ دیتے ہیں۔ ان کی یہ شعر دیکھیے، اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، میں کوچے رقیب میں بھی سر کے بل گیا۔ مومن کے یہاں ایک خاص قسم کی شان استغنا تھی۔ مال و زر کی طلب میں انہوں نے کسی کا قصیدہ نہیں لکھا۔ ان کے 9 قصیدوں میں 7 مذہبی نوعیت کے ہیں۔ ایک قصیدہ انہوں نے راجہ پٹیالہ کے شان میں لکھا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ راجہ صاحب کو ان سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ ایک روز جب مومن ان کی رہائش گاہ کے سامنے سے گزر رہے تھے، انہوں نے آدمی بھیج کر انہیں بلا لیا، بڑی عزت سے بٹھایا، باتیں کی اور چلتے وقت ان کو ایک ہتھنی پر سوار کر کے رخصت کیا اور ہتھنی انہی کو دے دی۔ مومن نے قصیدے کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرا قصیدہ نواب ٹونک کی خدمت میں نہ پہنچ پانے کا معذرت نامہ ہے۔ کئی ریاستوں کے نوابین ان کو اپنے یہاں بلانا چاہتے تھے، لیکن وہ کہیں نہیں گئے۔ دہلی کالج کی پروفیسری بھی انہوں نے قبول نہیں کی۔ یہ استغنا شاید اسی مذہبی ماحول کا اثر ہو جس میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ شاہ عبدالعزیز کے خاندان سے ان کے خاندان کے گہرے مراسم تھے۔ مومن عقیدتاً کٹر مسلمان تھے۔ 1818 عیسوی میں انہوں نے سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن ان کی جہاد کی تحریک میں وہ خود شریک نہیں ہوئے۔ البتہ جہاد کی حمایت میں ان کے بہت سے شعر ملتے ہیں۔ مومن نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی سردھنا ضلع میرٹھ کے عظیم اللہ بیگ صاحب کمیدان کی صاحبزادی سے 1823 میں ہوئی۔ اس وقت مومن کی عمر محض 23 سال تھی۔ پہلی بیوی سے ان کی نہیں بنی۔ پھر دوسری شادی خواجہ میر درد کے نواسے خواجہ محمد نصیر کی بیٹی انجمن النساء سے 1829 میں ہوئی۔ مومن سے کچھ عرصے پہلے وہ عشق بازی سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ موت سے پہلے 14 مئی 1852 میں وہ کوٹھے سے گر کر بری طرح زخمی ہوئے اور 5 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مومن کی شاعرانہ مرتبہ سے متعلق اکثر نقاد متفق ہیں کہ انہیں قصیدہ، مثنوی اور غزل پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ قصیدے میں وہ سودا اور ذوق کے مرتبہ کو نہیں پہنچتے، تاہم اس میں شک نہیں کہ وہ اردو کے چند اچھے قصیدہ گو شعراء میں شامل ہے۔ مثنوی میں وہ دیا شنکر نسیم اور مرزا شوق کے حق اللہ ہیں، لیکن مومن کی شاعرانہ عظمت کا انحصار ان کی غزل پر ہے۔ ایک غزل گو کی حیثیت سے مومن نے اردو غزل کو ان کی خصوصیات کا حامل بنایا، جو غزل اور دوسری اصناف میں امتیاز پیدا کرتی ہیں۔ مومن کی غزل تغزل کی شوخی، شگفتگی، طنز و رمزیت کی بہترین ترجمان کہی جا سکتی ہے۔ ان کی محبت جنسی محبت ہے جس پر وہ پردہ نہیں ڈالتے۔ پردہ نشین تو ان کی محبوبہ ہے۔ عشق کی وادی میں مومن جن حالات و کیفیات سے گزرے، ان کو خلوص و صداقت کے ساتھ شعروں میں بیان کر دیا۔ حسن و عشق کے خد و خال میں انہوں نے تخیل کے جو رنگ بھرے، وہ ان کی اپنی ذہنی اپج ہے۔ ان کے اچھوتے تخیل اور نرالے انداز بیان نے پرانے اور فرسودہ مضامین کو از سر نو زندہ اور شگفتہ بنا دیا۔ مومن اپنے عشق کے بیان میں ابتذال نہیں پیدا ہونے دیتے۔ انہوں نے لکھنوی شاعری کا رنگ اختیار کرتے ہوئے دکھا دیا کہ خارجی مضامین بھی تہذیب و متانت کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں، اور یہی وہ طرۂ امتیاز ہے جو ان کو دوسرے غزل گو سے ممتاز کرتا ہے۔ مومن کے حوالے سے چند کتابیں آپ کی خدمت میں ہیں۔ پہلی کتاب ہے فرہنگ کلام مومن، سلمان راغب کی، 2004 میں چھپی ہے۔ دوسری کتاب ہے انشاء مومن، ظہیر احمد صدیقی کی، 1977 میں چھپی ہے۔ تیسری کتاب ہے مطالعہ مومن اور مطالعہ مومن، عبادت بریلوی کی، 1961 میں چھپی ہے۔ چوتھی کتاب ہے مومن حیات و شاعری، نذیر احمد کی، 1991 میں چھپی ہے۔ پانچویں کتاب ہے شاہد ماحولی کی کتاب ہے مومن ایک مطالعہ، 2008 میں چھپی ہے۔ چھٹی کتاب ہے مومن اور اس کی شاعری، نصیر اختر کی، اور ساتویں کتاب ہے مومن خاں مومن مونوگراف، ظہیر احمد صدیقی کی۔ ان کتابوں سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں اور ان کی غزل گوئی کے حوالے سے اور بھی مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ملیں گے اب ان کی غزلوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔